بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ساتھی نے سوال کیا ہے کہ تلاوت قرآن سے پہلے بھی استعاذہ طلب کرنے کی ہدایت موجود ہے، گویا نیک کاموں کے کرنے سے پہلے بھی شیاطین سے پناہ مانگنا چاہیے۔ نیک کاموں سے پہلے استعاذے کی وضاحت فرما دیجیے تاکہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین کی مزید وضاحت ہو جائے۔ نیک کاموں سے پہلے جیسے تلاوت قرآن کے وقت میں فرمایا گیا کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو اپنے پروردگار کی، تو وہ اس لیے کہ یہ کام تلاوت کا اگرچہ ہے تو بڑا ثواب کا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں قرآن کریم پڑھنے سے، بلکہ ایک حدیث میں یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو باری تعالیٰ اسے سنتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ سنتے ہیں، اب یعنی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ اب دیکھو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے سمیع، سننے والا، تو ایک ہی وقت میں اگر دنیا میں دیکھو تو پتہ نہیں لاکھوں آدمی تلاوت کر رہے ہوں گے، لیکن باری تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ہر ایک کی تلاوت سنتے ہیں، اور سننے کے معنی یہ ہے کہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اگر راضی نہ ہوتے تو سنتے کیوں؟ تو سنتے ہیں باری تعالیٰ، اور بیک وقت سب کی سنتے ہیں۔ یہ بات ہمارے اپنی عقل کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اگر 1000 آدمی تلاوت کر رہے ہیں، ان سب کو الگ الگ کیسے سنے گا آدمی؟ لیکن باری تعالیٰ کی صفت ہے سمیع، جو ہماری جو سننے کی طاقت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن باری تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ صفت ازلی ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، لہذا وہ سنتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا نمونہ بعض اوقات علمیہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ ہم نے حضرت مولانا قاری فوت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، بڑے اونچے درجے کے امام تھے قراءت کے، ہمارے یہاں دارالعلوم کے اندر سالہ سال انہوں نے گزارے ہیں، اور ہر سال رمضان میں تراویح پڑھا کرتے تھے۔ تراویح جو ہے وہ رات کو 9:30 10 کے قریب شروع ہوتی تھی اور سحری تک جاری رہتی تھی، اور 3 دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے، اور ہر مرتبہ ایک نئی قرأت میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ قرأت حفص میں کیا تو ایک مرتبہ فلاح میں کیا، برش میں کیا، ایک مرتبہ کسائی میں کیا، اس طرح ساری جتنی قرأت سبعہ ہیں ان سب میں قرآن کریم ختم کرتے تھے ہر روز 3 دن، اور عشاء کے بعد سے کھڑے ہوتے تھے جب دوسرے لوگ تراویح سے فارغ ہو جاتے تھے، اور فجر تک وہ تراویح جاری رہتی تھی، اور بعض اوقات سحری کھانے کے لیے بھی 10-20 منٹ ملتے تھے، اس طرح ساری رات پڑھتے تھے۔ تو ان کو ہم نے دیکھا کہ 10 آدمی سامنے بیٹھے ہیں اور ایک تلاوت کر رہا ہے، ہر ایک کی سن رہے ہیں، اور ہر ایک کی غلطی بھی پکڑ رہے ہیں، مگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کو کہا کہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی دکھا دیا ہے کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کی صفت ذاتیہ ہے سمیع، تو وہ سب کی اگر سنتے ہوں تو کیا بعید ہے؟ بہرحال تو ہے بڑے ثواب کا کام تلاوت، اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر تلاوت ہے۔ تو
اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، یعنی اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے۔ وہ اس لیے کہ طاعت آدمی کرتا ہوتا ہے، لیکن عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن بیچ میں کوئی شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، کوئی غلط قسم کا خیال دل میں ڈال دیتا ہے، بعض اوقات اپنے اوپر عجب ہونے لگتا ہے، میں نے اتنے پارے پڑھ لیے۔ بعض اوقات کوئی اچھی تلاوت اچھے انداز میں کر رہا ہے تو کہتا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہوں میں، میری تلاوت بہت اچھی لگ رہی ہے، عجب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جن کو قرآن کریم سے کی معانی سے مناسبت ہے تو ان کو بعض اوقات اشکالات دل میں وارد کر دیتا ہے، تو شیطان کسی بھی طریقے سے حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لو۔ تو یہ اور پھر یہ تلاوت ہی کے خاص نہیں ہے، نہیں نماز کے اندر بھی جب ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سورہ فاتحہ۔ وہ بھی وہاں بھی کیوں، اگر آدمی دھیان سے پڑھے تو یہ معنی یہ ہے کہ میں اس نماز تو پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں شیطان مجھے کس ہلاکت کی وادی میں ڈال دے اور کس طرح میرے نیک عمل کو بھی خراب کر دے، اس واسطے میں پناہ مانگ لیتا ہوں پہلے۔ تو نیک عمل جو ہوتا ہے یہ بعض اوقات نیک عمل جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات گمراہ بھی کر دیتا ہے شیطان کے تصرف سے۔ گمراہ کس طرح کر دیتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، میں نے بہت بڑی عبادت کر لی، تو وہ جو کچھ کیا تھا وہ کیا ذرا بھی جاتا رہتا ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ بھئی تم یہ مانگا کرو، پناہ مانگا کرو۔ اور ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ دعا تو وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی۔ قل، آپ کہیے، یہ دعا مانگیے کہ یا اللہ مجھے شیطان کے کچوکوں سے اپنی پناہ عطا فرما دیجیے، اور اس بات سے پناہ عطا فرما دیجیے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ تو اب تک جتنی دعائیں آئی ہیں اکثر وہ تھیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا یوں کہو، یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو۔ اب اس کے بعد جو دعائیں آ رہی ہیں وہ بیشتر وہ ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندوں نے کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ دیا کہ بھئی میرے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی، ان دعاؤں کا ذکر ہے۔ تو آگے جو آ رہی ہے دعا وہ ہے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، جس کے معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ اس کو اصل میں جو پورا رکوع ہے یہی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اسی لیے میں نے منگوایا، کیونکہ یہ پورا رکوع ہی بڑا سبق آموز ہے۔ میں نے کل پچھلی مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو دعا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھائی گئی کہ ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ جواب میں ہے ان کی کفار کی بےہودگیوں کے،
کہ وہ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگاتے تھے، کبھی کوئی تکلیف پہنچاتے تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یہ جو برائی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ اس کا مقابلہ اچھائی کے ساتھ کرو، تو تم برائی کا دفعہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو، اور جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، کیا بکواس کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، لہذا آپ تو اس فکر میں نہ پڑیے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے رہیے، اور یہ دعا مانگتے رہیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کے پناہ مانگتا ہوں۔ جب یہ کرو گے تو کیا آگے فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یہاں تک کہ یہ لوگ جو آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے، واپس دنیا میں، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ یعنی یہ وہاں جا کے پتہ لگے گا نا کہ ساری میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، اس لیے کہے گا کہ مجھے ذرا ایک مرتبہ پھر واپس بھیج دیجئے تاکہ میں وہاں جا کر نیک عمل کروں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہی بات ہے اب جو زبان سے کہہ رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یہاں تو کہہ رہا ہے یہ کہ اگر مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو میں نیک ہو جاؤں گا، تو لیکن قرآن کریم کہتا ہے اگر ہم اس کو واپس بھیج دیں گے پھر وہی کرے گا جو اس دنیا میں کیا تھا، اس نے جھوٹ بولتا ہے۔ تو کہتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے نکال رہا ہے، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے۔ یعنی ابھی تو جب یہ دنیا سے جائیں گے تو ایک دم سے قیامت نہیں آ جائے گی، ایک دم سے حشر کا میدان نہیں آ جائے گا، بلکہ بیچ میں ایک وقفہ ہے، وہ آڑ ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور اس وقت تک قائم رہے گی وہ آڑ جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، یعنی دوبارہ زندگی کے لیے، ایک تو سور پھونکا جائے گا دنیا کو ختم کرنے کے لیے، اور ایک پھونکا جائے گا دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، وہ مراد ہے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ آج تو باپ بیٹا ہے، باپ کو بیٹا کا خیال ہے، بیٹے کو باپ کا خیال ہے، بھائی کو بھائی کا ہے، شوہر کو بیوی کا ہے، بیوی کو شوہر کو ہے، یہ سارے رشتے قائم ہیں، اور رشتوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ سور پھونک دیا جائے گا تو پھر لا انصاب بینہم ولا یتساءلون، نہ تو یہ ان کے درمیان کوئی رشتہ باقی رہے گا، جیسے سورہ عبس میں فرمایا یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ آدمی اپنے ماں سے باپ سے بھاگے گا، باپ ماں کہیں گے کہ بھئی میری کچھ مدد کر دو تو بھاگ جائے گا کہ میں تو اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوں، اور اپنی بیوی سے اپنے بھائی سے سب بھاگے گا، تو لا انصاب بینہم یومئذ، اس دن کوئی رشتے باقی نہیں رہیں گے، ولا یتساءلون، اور نہ کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ بھئی تمہارا کیا حشر ہوا، تمہارا کیا بنا۔
ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک یہ چاہے گا کہ میں کسی طرح بچ جاؤں جہنم کے عذاب سے، لہذا ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ بھئی یہاں تو دنیا میں جب ملاقات ہوتی ہے سب سے پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ سلام کے بعد کیسے مزاج ہیں، خیریت ہے؟ وہاں کوئی خیریت بھی نہیں پوچھے گا، ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ تم کس حال میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی پڑی ہوگی کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، کسی طرح میں نکل جاؤں، اس عذاب سے نکل جاؤں، تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو پھر اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے ہوں گے، یعنی اعمال کی اچھے اعمال کے ذریعے ان کے پلے بھاری ہوں گے میزان عمل میں، تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ فی جہنم خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس طرح رہیں گے؟ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی، ان کے چہروں کو آگ جھلس ڈالے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ اعوذ باللہ العلی العظیم، آگ نے جھلس ڈالا ہے چہروں کو، صورتیں بگڑ گئی ہیں عذاب کی شدت کی وجہ سے۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ایک تو جھٹلانا کافروں کا ہوتا ہے، الیاذ باللہ، کہ کافر مانتے ہی نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ جھٹلانا ہوا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ تو ہے ہی کفر، اور بہت بڑا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی بھی انسان کو، کسی مسلمان کو اس انجام سے دو چار نہ کرے۔ لیکن ایک تکذیب ہوتی ہے عملی، الیاذ باللہ، جھٹلانا عملاً۔ اب یہ قرآن شریف بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، میزان قائم ہوگی، ترازو میں تولے جائیں گے اعمال، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ جس کے اعمال کم پڑ جائیں گے تو اس کو جہنم کی آگ میں اس کا چہرہ جھلسے گا۔ پڑھ لیا، لیکن عملاً اگر کسی آدمی کو کہو بھائی یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اس سے تمہارے چہرہ جھلس جائے گا اور تمہاری صورت بگڑ جائے گی، تو کہہ دیا، سب کچھ کر لیا، لیکن جو گناہ کیے جا رہا ہے اس کی طرف اس پر نہ ندامت ہوتی ہے، نہ اس پر شرمندگی ہوتی ہے، نہ اس کو وہ چھوڑتا ہے۔ تو یہ اگرچہ ظاہری اعتبار سے تو اس سے پوچھو وہ قرآن برحق ہے کہ نہیں، تو کیا کہے گا؟ برحق ہے۔ لیکن جب قرآن کا حکم سنایا جا رہا ہے اور قرآن کی نے جو باتیں بتائی ہیں وہ اس کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، تو ذہن جو ہے اس کے باوجود کوئی اثر قبول نہیں کرتا، اور جس برے کام میں لگا ہوا تھا اس میں لگا رہتا ہے، الیاذ باللہ۔ تو فکنتم بہا تکذبون، تم ان آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، یا تو زبان سے یا تم اپنے عمل سے۔ اب روز پڑھتے ہیں جو اچھے خاصے دیندار لوگ بھی کہ بھائی غیبت کرنا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کہا ہے، پڑھا، لیکن یہ پڑھنے کے بعد اثر کیا ہوا؟ مجلسیں اسی طرح غیبتوں میں گزر رہی ہیں۔ اس میں وہ قرآن نے کہا کہ تجسس نہ کرو، دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو،
ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، لیکن پڑھ کے گزر گئے. تو یہ تکذیب اگرچہ زبانی نہیں ہے لیکن عملی ہے، اللہ بچائے. تو اس لیے بڑے ڈر کا مقام ہے. اب کیا ہوگا جب آگ میں جھلس رہے ہوں گے تو اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے. جب سر پر آگ آ پڑی، جہنم میں جھونک دیے گئے، چہرے بگڑ گئے، عذاب سامنا ہوا، تو اس وقت کہیں گے کہ ہماری بدبختی ہم پہ چھا گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. پھر کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لیجئے دوزخ سے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. یعنی اب بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم ظالم تھے، کہہ رہے ہیں اگر دوبارہ بھیج کر پھر بھی ہم نے یہی کام کیا تو ہم ظالم ہوں گے. تو باری تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو، مجھ سے بات بھی نہ کرو. دیکھو یہاں اللہ میاں نے کیسا ہمارے دروازہ کھول رکھا ہے، جب چاہو بات کر لو اللہ میاں سے، دعا کر لو، چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں مانگ لو، جو چاہو کر لو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی طہارت کی شرط نہیں، کوئی مصلی میں بیٹھنے کی شرط نہیں، قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں. بات کر لو اللہ میاں سے. ہمارے حضرت والا یہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں سے باتیں کیا کرو کہ اللہ میں اس مشکل میں مبتلا ہو گیا، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس مشکل سے نکال دیجئے. تو باتیں کرنے کا یہاں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے مرتے دم تک. جب تک نزع کی حالت طاری نہ ہو جائے بندہ اپنے پروردگار سے باتیں کر سکتا ہے. جب وہاں پہنچ گیا تو پھر اب کیا کہ اب پڑے رہو ذلیل ہو کر، مجھ سے بات بھی نہ کرنا. العیاذ باللہ یہ مقام ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تو یہ فرمائیں گے کہ تم ذلیل ہو کر پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرنا. پھر باری تعالیٰ ان کو ان کے سامنے فرمائیں گے. مجھے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی، انہ کان فریق من عبادی یقولون، میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی جو یہ دعا کیا کرتی تھی کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. یہ دعا جو اب دوسری نمبر کی ہے، وہ کیا دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. یہ دعا کیا کرتے تھے میرے بندے. کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا، عبادی، میرے بندے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتے ہیں تو عبادی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اور جب دشمنوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں عبادی نہیں فرماتے، عبادن لی لنا. ہیں کیسے سورہ بنی اسرائیل میں شروع میں عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان امرا مفعولا. عباد لنا، ہم نے اپنے جو ہمارے کچھ بندے تھے
ان کو ہم نے مار دیا. وہاں عبادنا نہیں فرمایا کیونکہ دشمن تھے بخت نصر کے لوگ, تو اس واسطے وہاں عباد لنا ہماری طرف نسبت کر رکھی تھی انہوں نے بندہ ہونے کی, ہماری طرف نسبت کر رکھی تھی بندہ ہونے کی کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں, حالانکہ تھے نہیں حقیقت میں. تو جو حقیقت میں ہوتے ہیں ان کو فرماتا ہے عبادی, میرے بندے. جیسے کوئی میری اولاد, کوئی آدمی اپنے یہ کہے میری اولاد, میرا بیٹا, میری بیٹی, تو اس میں جو پیار ہے وہ کسی اور تعبیر میں نہیں ہے. تو یہاں فرمایا کہ میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی جو یہ کہا کرتی تھی, یعنی یہ دعا کیا کرتی تھی, ربنا آمنا, اے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں, بس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے, اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. جب یہ میرے جو بندے اس طرح کی دعا کرتے تھے تو اے مشرکو, اے کافرو, اے جہنمیو, فاتخذتموہم سخریا, تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا. حتی انسوکم ذکری, یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا. جو نیک لوگ تھے, اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیے ہوئے تھے, دعائیں مانگتے تھے پروردگار سے کہ ہم ایمان لائے ہیں, ہماری مغفرت کر دیجئے, ہم پر رحم فرمائیے, تو ان کا تم مذاق اڑاتے تھے. لوگ ان بیوقوف لوگوں کو دیکھو, مولویوں کو, ان کو, داڑھی والوں کو, پگڑی والوں کو, ان کو دیکھو, یہ دنیا سے کٹ گئے ہیں, دنیا کا ان کو خیال ہی نہیں ہے, ایک ہی دھن میں لگے ہوئے ہیں, نہ ان کو مال کی ہوش ہے, نہ ان کو اپنے اولاد کی ہوش ہے, اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو مذاق اڑاتے تھے. حتی انسوکم ذکری, یہاں تک کہ انہی نے, یعنی ان کے ساتھ جو تم چھیڑ چھاڑ کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا. نام تو رکھا کہ بھائی ان لوگوں کو گھروں میں بلا. آج کل یہ بھی ایک فن ہے یہ, کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اسلام کی سے ہے, اسلام کے اوامر اور نواہی سے وہ ہے, یعنی اعراض ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی پردہ کرو, اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. اصل تو ہے یہ بات کہ اس سے ہے نفرت, العیاذ باللہ. لیکن ایک ڈھال بنا لیا ہے مولوی کو, اور ان لوگوں کو جو کوئی سنت کے حلیے میں ہیں, ان کو ڈھال بنا لیا ہے کہ بھئی ہم اسلام کو برا نہیں کہتے, ان لوگوں کو کہتے ہیں, ہم ان ملاؤں کو کہتے ہیں, ہم ان مولویوں کو کہتے ہیں جنہوں نے دین کو مشکل بنا دیا, جنہوں نے دین کی غلط تشریح کی, جنہوں نے دین کا تیا پاچا کر کے اور آپس میں اس میں مبتلا ہو گئے. تنگ نظر لوگ ہیں, ان کی نظر جو ہے وہ بہت تنگ ہے, زمانے کے حالات سے بے خبر ہیں, اس زمانے کے تقاضے کیا ہیں وہ نہیں جانتے. ہم ان کی برائی کرتے ہیں, اسلام کے نہیں. اسلام جانتے ہیں, اسلام برحق. تو وہ در حقیقت کرتے تو ہیں, نام لگاتے ہیں ان کا, اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے. سمجھے آپ, خوش نصیب ہیں وہ لوگ. طوبیٰ للغرباء, ربی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ. اسلام جب ظاہر ہوا تھا اس وقت بھی اجنبی تھا. اجنبی ہونے کے کیا معنی؟ کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی تھی, اسلام ایک دعوت دے رہا تھا. وسیعود کما بدأ, اور آخر میں لوٹ کر اسی حالت میں آئے گا جیسے شروع ہوا تھا, یعنی اجنبی ہو جائے گا. جو آدمی دین پر
ثابت قدم ہوگا اس کے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اس کے اوپر، لوگ اس کے اوپر عیب لگائیں گے کہ یہ جو ہے ایسے بن گئے، ساری دنیا سے ان کو الگ راستہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے جو ساری دنیا سے اجنبی ہو گئے میری خاطر، جو ساری دنیا سے اجنبی ہو گئے میری خاطر، کہ مجھے راضی کرنا مقصود تھا، میری خوشنودی مقصود تھی، اس واسطے یہ دوسروں کے تانے بھی کھا رہے ہیں، دوسروں کی برائیاں بھی سن رہے ہیں، دوسرے ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں میری خاطر۔ فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے جو اجنبی بن گئے ہیں ان غافلوں کے سامنے۔ تو فاتخذتموہم ذکریا حتی انسوکم ذکری، یعنی تم نے ڈھال تو بنایا تھا ان کو، لیکن نتیجہ اس کا یہ کہ تم نے مجھے ہی میری یاد کو ہی بھلا دیا۔ یہ لوگ جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے تو ان کو تم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی تردید کی، نتیجہ یہ کہ جو میرا کچھ خیال دل میں کبھی آ جاتا وہ بھی نہیں آتا۔ حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کیسے لوگ ہیں یہ، تو کنتم منہم تضحکون، ان کے خاطر ان کو تم مذاق اڑاتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ یہ سب خطاب چل رہا ہے جہنمیوں سے خطاب چل رہا ہے کہ تم نے تو تم مجھ سے بات بھی نہ کرنا۔ اب یہ ہمارا جو نیک بندے تھے وہ ہم سے اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، ان کا تم نے مذاق اڑایا، یہاں تک کہ میری یاد سے تم کو انہوں نے غافل کر دیا اور تم ان سے ہنستے رہے۔ تو اب کیا ہوا؟ انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج میں نے انہی اجنبیوں کو جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، جن کو تم برا کہتے تھے، جن کو تم تانے دیا کرتے تھے، جن کے اوپر تم اعتراض کرتے تھے، آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے۔ انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا، آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مراد پالی ہے۔ یہ جہنم میں سے خطاب ہو رہا ہے، تم تو اب مجھ سے بات بھی نہ کرنا۔ تم وہ لوگ تھے جو میری بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم میرے بندوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، تم ان کے اوپر تانے دیا کرتے تھے، تم ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے، ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ قرآن شریف میں سورہ تصفیف میں فرمایا کہ اذا مروا بہم یتغامزون، کہ یہ نیک بندے اللہ کے اگر ان کے پاس سے کہیں گزرتے تھے تو آنکھوں سے ایک دوسرے کے خلاف سامنے اشارے کرتے تھے کہ دیکھو یہ مولوی جا رہا ہے، یہ وہ جا رہا ہے جس نے دنیا کی جس کو کچھ خبر نہیں ہے، یہ جا رہا ہے۔ انہم یتغامزون وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور دیکھتے تو کہتے دیکھو کیسے گمراہ لوگ ہیں کہ دنیا کا کچھ خیال ہی نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج جب آخرت کا وقت آئے گا تو جو ایمان لے آئے تھے وہ ان کافروں سے وہ ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور آرام دہ نشستوں پر بیٹھ کر دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں کو بدلہ دے دیا گیا ان باتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کا حال جہنمیوں کا بھی اور جنتیوں کا بھی، کہ
اس میں تعریف فرما رہے ہیں کس بات کی؟ دو باتوں کی تعریف کی ہے ان آیتوں میں اللہ نے اپنے بندوں کی. ایک یہ کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، یہ دعا کیا کرتے تھے. اور دوسرے آگے کہ میں نے ان کو جو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کا بدلہ دیا، انہیں جزیتہم الیوم بما صبروا. تو یہ سارا مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو جہنمیوں کے ساتھ ہوگا. جہنمی کہہ رہے ہوں گے یا اللہ بس ایک مرتبہ اور موقع دے دے، میں باہر چلا جاؤں، جا کے نیک ہوں گا. لیکن باری تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرمائیں گے اب مجھ سے بات بھی نہ کرنا، جو وقت تھا وہ گزر گیا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس آگاہ کرنے والا بھی آیا تھا، خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن. اور وہ جو نبی پیغمبر کے وارث ہیں وہ تمہارے پاس آئے تھے، ان کو تمہیں آگاہ کرتے تھے کہ بھئی ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد یہ زندگی پیشانی ہے، تو تم اس کے لیے تیاری کرو. جاءکم النذیر. اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نذیر جو ہے یعنی تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، آگاہ کرنے والا آیا تھا. اس کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کیا کہ پوتا آ گیا جب آ جاتا ہے بندے کا تو یہ نذیر ہوتا ہے کہ اب دیکھو بھائی اب پوتا ہو گیا تمہارا، تو اب وہ پوتا جو ہے وہ یہ کہے گا کہ بڑے میاں اب جگہ خالی کرو، اب میں آ گیا ہوں. تو تمہیں ڈرا رہا ہے اس بات سے کہ تمہارا وقت اب قریب آ گیا ہے. اس کو بھی نذیر سے تعبیر کیا ہے پوتا. سفید بال کو بھی نذیر سے تعبیر کیا ہے کہ بال سفید آ گئے تو یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے کہ اب موت آنے والی ہے، وقت قریب آ گیا ہے، تیاری کر لو. تو اتنا تمہیں ہم نے عمر دی تھی اور تم نے اس کو اس طرح ضائع کر دیا، اس واسطے اب تمہیں موقع نہیں ہے، اب تم مجھ سے بات بھی نہ کرنا. اور اسی وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کا ذکر فرمائیں گے جن کو فرمایا کہ وہ فلاح پانے والے. اب یہ دو باتیں ہیں جس کے اوپر بات کرنی میں چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ دعا کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہ بندے جو تھے یہ دعا کیا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الراحمین. اور دوسرے انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کا. کیا بدلہ دیا ہے؟ کہ آج یہ کامیاب ہیں اور ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہیں. ان دو باتوں کی تھوڑی سی تفصیل ہونی ہے لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا. اللہ نے زندگی دی تو اگلے مجلس میں انشاءاللہ. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.